سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے جو کچھ ایک طالب علم کی حیثیت سے میں سمجھا ہوں اور انہیں پڑھا ہے اس کو پیش کروں، چونکہ اس کی اشد ضرورت ہے۔ سیاسی افکار سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے، انہوں نے اس کے لیے ایک تمہید باندھی اور ان کو کچھ بر صغیر کی سیاسی مفکرین کے تناظر میں پیش کیا۔ عصری سیاسی افکار کے تناظر میں سید کے افکار کو پیش کیا گیا۔ ایسا ہی ہے جن بزرگان کا ذکر کیا گیا کتاب کے اندر، وہ سب اس بات پر قابل تحسین ہے کہ انہوں نے بر صغیر میں سیاسی اسلام اور اسلام کا سیاسی پہلو اور سیاسی نظام اپنے اپنے نقطۂ نظر اور وجہ نظر سے بیان کیا ہے۔ لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا کام اس ردیف میں نہیں آتا، اس سے بہت ممتاز اور اس سے الگ نوعیت کا کام ہے۔ ان بزرگان نے سیاسی افکار یا سیاسی شذرات بیان کیے اور انہوں نے اپنے دور کے سلاطین کی سہولت کے لیے ان کی مشاورت میں یا ان کو اسلامی رنگ دینے کے لیے یہ کاوش اور زحمت کی۔ اور اسی طرح ہوا، انہوں نے ذکر بھی کیا کہ بعضوں نے سلاطین کے نام پر یہ سیاسی شذرات تدوین کیے اور انہیں نکات لکھے یا بعض رہنمائیاں کیں، لیکن عملی طور پر دیکھیں تو کوئی اس کے اندر سے منظم سیاسی اسلام کا نقشہ، ڈھانچہ، اسٹرکچر سامنے نہیں آتا، برخلاف سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کہ انہوں نے ایک شعوری کاوش کے تحت اس کی بنیادیں فراہم کیں، اصول اس کے استنباط کیے، اجتہاد کیا۔ صدیوں بعد سیاسی اسلام میں اجتہاد کیا، چونکہ اجتہاد کا وہ موضوع ہے دردناک، جیسے علامہ اقبال نے بیان فرمایا، جو صدیوں پہلے سے بند ہو چکا تھا اور جس کے خمیازہ ہر نسل نے، مسلمان نسل نے بھگتا ہے اور بھگت رہے ہیں اور شاید آگے بہت بھگتنا پڑے گا۔ یعنی آج جتنی اسلامی جمعیت موجود ہے، امہ ہے، اور جتنے اسلامی ممالک ہیں اور جتنی ان کی توانائیاں ہیں، یہ سب کی سب اسلام کی خدمت میں نہیں ہیں، بلکہ یہ غیر مسلمین کی خدمت میں، اسلامی وسائل، اسلامی افرادی قوت، اسلامی جو کچھ بھی ہے اسلام کے نام سے، وہ اسلام کے کام نہیں آ رہا، وہ مختلف طبقات کے کام آ رہا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اجتہاد کا کام ہوتا ہے دین کو ہر عصر کے ساتھ مطابقت دینا یا عصری تقاضے دین کے بنیادوں سے نکالنا، اور ہر نسل کے لیے اس نسل کے زمانے کے مطابق دین کو تدوین کر کے اور نظام بنا کر پیش کرنا۔ ہمارے یہاں اسلام جو ہے وہ روایتی انداز سے احکام و فتاوی کی شکل میں مدون ہے، جو آئینی یا دینی عنوان نہیں رکھتا۔ دین، پراچا صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، یعنی جو معنی انہوں نے ذکر کیا ہے دین کا وہی بنتا ہے، لیکن لغت میں بھی دین کا یہی معنی بنتا ہے، وہ قانون، وہ آئین جس کی اطاعت کی جائے یا لازم قرار دی جائے، اس کو دین کہتے ہیں۔ ہم جب تفاسیر پڑھتے ہیں تو اس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ دین کے 70 معانی ہیں۔ چونکہ ہم نے مدرسوں میں پڑھا ہے، ائمہ لغت اور ائمہ تفسیر سب کے سب جب دین کے لفظ کی مالک یوم دین کی تشریح میں جاتے ہیں تو ایک بہت بڑی کنفیوژن یہیں کھڑی کر دیتے ہیں کہ دین کے 70 معانی ہیں۔ خوب بندہ یہیں پہ ذہنی طور پر مفلوج ہو جاتا ہے کہ ان 70 معانی میں سے مالک یوم الدین میں کون سا معنی مراد ہے، اور ان دین عند اللہ الاسلام میں دین سے کون سی مراد ہے۔ نہ، دین کا ایک ہی معین معنی ہے، اور وہ قانون جس کی اطاعت لازمی قرار دی جائے، وہ دین ہے۔ اسلام ہمارا دین، قرآن نے تو کہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، لیکن وہ اسلام دین ہمارا نہیں بنا، چونکہ ہم نے اس پر اطاعت چھوڑ دی، ہم نے اسے آئینی شکل نہیں دی، ہم نے اسے نظام کے طور پر قبول نہیں کیا، ہم نے اسے معنویت، ہم نے اسے روحانیت، ہم نے اسے آخرت کا توشہ پیش کر دیا ہے۔ اور دین اگر آخرت کے لیے، معنویت کے لیے اور روحانیت کے لیے مخصوص ہو جائے، وہ آئین نہیں بن سکتا، وہ منشور اور دستور نہیں بن سکتا۔
اور اس کو دین کی شکل دینا اسی صورت میں ہے کہ جب آپ کے دنیاوی امور جن کے نظم کے لیے، جن کی تنظیم کے لیے، جن کی ترتیب کے لیے دین اللہ نے نازل کیا، زمینی زندگی کے لیے، اہل زمین کے لیے اور ان کے زمینی امور کی ترتیب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین نازل فرمایا ہے۔ لیکن ہمارے بزرگوں نے محنت کر کے اس زمینی دین کو زمینی حقائق سے کاٹ کے روحانیت و معنویت کی طرف اس کا رخ موڑ دیا ہے، اور آج دین ہوتے ہوئے ہم منشور سے محروم ہیں۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے اس روایتی قرأت اور روایتی تفسیر اسلام میں آ کر اسلام کی سیاسی تفسیر یا سیاسی اسلام کا اجتہاد کیا، اور انہوں نے ایک منظم مدون ڈھانچہ اپنی فکر کے لحاظ سے نکال کے دیا۔ ایک کام جو ضروری ہے وہ یہ کہ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور ان جیسے بزرگان نے بنیادی کام کیا ہے، بنیاد انہوں نے فراہم کیا۔ جیسے عمارت بنتی ہے تو پہلے بنیاد بنائی جاتی ہے، بنیاد پر عمارت کا کام رہتا ہے۔ جس طرح انبیاء کرام علیہم السلام نے جو امتوں کو ہدایت دی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، وہ بنیاد تھی، اس پر امت نے عمارت تعمیر کرنی تھی۔ یوں نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری اینٹ اس عمارت کی رکھ کے تکمیل کر کے نظام گئے، آغاز کر کے گئے، نہ کہ انجام تک پہنچا کے گئے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اہداف ذکر کیے ہیں، اقامت دین کے اہداف، جو سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا منشور بنایا جس کو، اور جناب پراچا صاحب نے اس کو سرخی کے ساتھ ذکر کیا۔ اہداف میں سے سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے منشور یا ان کے افکار کا سرنامہ اقامت دین ہے، لیکن اقامت دین کی سائی میں انہوں نے بنیاد فقط فراہم کی ہے، عمارت کا کام اگلوں کے لیے چھوڑ کے گئے ہیں، ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں۔ جیسے جناب سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور کام بھی کیا کہ جو آئیڈیالوجی اور نظام قرآن سے اور سنت سے استخراج کیا اور عقل سے استخراج کیا، اس کی بنیاد فراہم کی کہ جس پر آنے والوں نے عمارت بنانی تھی، اس عمارت سازی کے لیے ساتھ جماعت بھی بنائی اور جماعت کی بنیاد رکھی۔ جماعت آج ہمیں بہت مضبوط نظر آتی ہے، یعنی سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی جماعت اور آج کی جماعت، حافظ صاحب کے زیر قیادت جو جماعت ہے ان کی تحت عمارت جماعت ہے، اس کا اگر موازنہ کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جماعت کے بنیادوں کو مضبوط کرنے، مستحکم کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں ہوئی، بلکہ بھرپور کوشش ہوئی ہے، اور آج جماعت پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں ایک نمایاں حیثیت اختیار کر گئی ہے اور مؤثر کردار ادا کر رہی ہے۔ لیکن جماعت وسیلہ تھی، جماعت سورس تھا، جماعت ہدف نہیں تھا۔ جماعت اس آئیڈیالوجی اور نظام کی تکمیل کے لیے بنائی گئی تھی، چونکہ سید مودودی کو معلوم تھا کہ جن افراد نے صرف نظریہ دیا ہے لیکن ساتھ جماعت تربیت نہیں کی، ان کا نظریہ وہیں کتاب کے اندر یا ان کی زندگی کے اندر دفن ہو گیا۔ تو انہوں نے اس چیز سے ایک درس لے کر جماعت بھی ساتھ قائم کی تاکہ یہ جماعت اس آئیڈیالوجی کو اور اس نظام کو دبنے نہ دے، مرنے نہ دے۔ جماعت کے استحکام ہمیں نظر آتا ہے، لیکن سید مودودی کا نظام جو انہوں نے تدوین کیا تھا وہ فاؤنڈیشن میں ہی ہے، ابھی اپنی ابتدائی شکل میں ہے، اور اس پر جو مجھے بہت خوشی ہوئی، اور میں واقعاً قلباً فرید پراچا صاحب کا شکر گزار ہوں اس بات پر کہ انہوں نے مدفون نظریہ جو ظاہراً دفن ہو چکا تھا، انہوں نے اس کو زندہ کیا اور اسے دوبارہ ایک اپنی مہارت اور اپنی قلم اور اپنی توانائی سے بہت احسن اسلوب کے ساتھ انہوں نے بیان کیا، جس کی ہمیں اشد ضرورت ہے۔ جماعت میں ایک بہت اچھی چیز ہے کہ شخصیت پرستی نہیں ہے، جماعت اسلامی میں اصول پرستی ہے اور مقصد بنیادی مقصدیت ہے، شخصیتیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ لیکن یہ اصول بہت اچھا ہے، دوسروں کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ جو شخصیت پرست ہو جاتے ہیں، اپنے مسلک یا اپنے نظریے یا اپنے قوم قبیلے میں شخصیتوں کے گرد منڈلانا شروع کر دیتے ہیں، وہ ایک ناکامی ہوتی ہے، اور جماعت کے اندر اصول پرستی بنیاد ہے۔ لیکن اس کی قربانی یہ نہیں ہونی چاہیے کہ سید مودودی دفن ہو جائیں، فراموش ہو جائیں۔
کہ چونکہ ہم نے شخصیت سید مودودی کی محور نہیں بنانی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سید مودودی کو قربان کر دینا، سید مودودی کو زندہ رہنا چاہیے۔ اور ایک نقطہ جو میں عرض کروں گا وہ یہ کہ چونکہ جماعت اور سید مودودی کا آپس میں بہت گہرا رابط ہے، جماعت